بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنا لیکچر جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے رموز اوقاف۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم آج تعریف پڑھیں گے، تعداد کہ یہ کتنے ہوتے ہیں، اور یاد کرنے کا طریقہ کہ ہم ان کو کس طرح سے آسانی سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ رموز اوقاف، سب سے پہلے ہم اس کے معنی جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ رموز جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یا نشان۔ ٹھیک ہے، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یا نشان۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا، یعنی وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، رموز اوقاف یعنی علامت وقف کہلاتی ہیں۔ اس کی دوسری تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ علامتیں اور نشانات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح جو ہے وہ وقف کرنا ہے، یعنی رموز اوقاف یا علامت وقف جو ہے ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انگریزی، ہندی اور دوسری زبانوں میں، خاص طور سے اردو زبان کے قواعد میں، ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو اس کے معنی جو ہیں وہ اکثر بدل جاتے ہیں، جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے۔ روکو مت جانے دو، روکو کے بعد علامت لگائی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ روکو مت جانے دو، یعنی کسی کو جانے سے روکا جا رہا ہے۔ جبکہ انہی الفاظ کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، روکو مت جانے دو، یعنی اسے جانے سے روکو مت۔ ٹھیک ہے، الفاظ وہی ہیں لیکن علامت وقف لگانے سے اس کے معنی جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چند مشہور علامت وقف جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے سکتہ، الٹا کوما جیسی علامت ہے اس کی۔ جملے میں مختلف اسماء کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عمر، زید، ابوبکر اور سلمان گئے۔ اب دیکھیں، عمر زید کے درمیان میں جو ہے یہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے تاکہ ان تینوں ناموں کو الگ الگ جو ہے وہ تصور کیا جا سکے۔ نمبر 2 پہ ہے وقفہ، کومے کے نیچے چھوٹا سا نشان جسے ہم فل سٹاپ بھی کہہ دیتے ہیں، یا اسی طرح سے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انگور صحت مند غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقت بخش ہے۔ سکتہ جو ہوتا ہے وہ مختصر وقفہ ہوتا ہے۔ وقفہ اس سے سکتہ 2 منٹ کا 2 سیکنڈ کا وقفہ ہے، جبکہ وقفہ جو ہے وہ 4 سیکنڈ کا، اور رابطہ جو ہے یہ ایک جملے کے 2 الگ الگ حصوں میں ربط پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے عمر السلام علیکم، ابوبکر وعلیکم السلام۔ عمر جو ہے وہ سلام کہہ رہا ہے تو عمر اور السلام علیکم کے درمیان میں رابطے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی مضمون جو ہے لکھتے ہیں تو ہم مضمون کے بعد ربط کی علامت لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ ہم یہ مضمون جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ختمہ، ختمہ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔
اسے وقف کامل، وقف تام اور انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے نام ہیں اس کے؟ وقف کامل، وقف تام اور انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہا جاتا ہے. جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی لائن لگا دی گئی ہے جس کو ہم ختمہ کہتے ہیں. یہاں پر بات پوری ہو رہی ہے تو جہاں پہ بات کا مفہوم پورا ہو جائے وہاں پر آگے ختمے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے سکتہ. یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں. سکتے کی علامت جو ہے یہ 3 طرح سے استعمال کی جاتی ہے. نمبر 1 کہ جب کسی جملے میں 3 سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام ناموں یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے. جیسے امی بازار سے آلو، پیاز، ٹماٹر اور مٹر لے کر آئیں. یہاں پر آلو اور پیاز کے درمیان میں جو ہے یہ اس کی علامت استعمال کی گئی ہے سکتے کی. اس کا دوسرا طریقہ جو ہے جب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہو، عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں. اب بہنوں بھائیوں کے درمیان میں سکتے کی علامت جو ہے یہ استعمال کی گئی ہے. تیسرا استعمال کہ کسی جملے میں کچھ الفاظ جوڑوں کی شکل میں استعمال ہوں، یعنی زمین ہو یا آسمان، سکتے کی علامت. اس کے بعد پھر سے پہاڑ ہو یا وادی، سکتے کی علامت استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے 3 استعمال سکتے کے. واوین اقتباس کو نقل کرنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآنی آیت کا ترجمہ ہے اس کو ہم واوین میں لکھتے ہیں. فجائیہ جذبات احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. علامت ایک ہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جذبات اور احساسات کے اظہار کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جائے تو فجائیہ کہلائے گی. ندائیہ کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے لگائی جائے تو اسے ہم ندائیہ کہیں گے. اسی طرح سے استفہامیہ ہے کہ سوال کرنے یا حال معلوم کرنے کے لیے جملہ جو ہے یہ سوالیہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے استفہامیہ کہتے ہیں. کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ علامت ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کے بعد بھی سوالیہ علامت استعمال کی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں استفہامیہ، یعنی کہ جس میں کوئی بات جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہو، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو. قوسین جملہ معترضہ کے لیے، یعنی مولانا اقبال جس جملے کی ہم نے وضاحت کرنی ہو، جو میرے ہم جماعت تھے اب وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. اسی طرح سے شاعر مشرق علامہ اقبال، یعنی ایسی بات جس کی ہم وضاحت کرنا چاہ رہے ہوں اس کو ہم قوسین میں لکھتے ہیں. علامت حذف جملے کو مختصر کرنے کے لیے جب ذکر کرنا مناسب نہ ہو، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، صرف انہوں نے اتنا ہی لکھنے کے بعد جو ہے علامت حذف جو ہے وہ استعمال کی ہے تاکہ جملے کو مختصر کیا جا سکے. تم ایسا مت کرو ورنہ آدھی بات کہہ کر مکمل کرنے کی بجائے فکرے کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے. علامت ترک کسی عبارت میں سے کوئی لفظ چھوٹ جائے، میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں، تو اس کو ہم 8 کی شکل میں لکھتے ہیں جیسا کہ ادھر لکھی ہوئی ہے کہ یہ لفظ یہاں سے جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے تو اس کو اوپر تھوڑا لکھ دیا گیا ہے اور علامت ترک جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. علامت حاشیہ جب کسی لفظ کی تشریح نیچے حاشیے میں دی جائے. میرے استاد نہایت نرم مزاج ہیں. اب استاد کے اوپر یہ علامت جو ہے حاشیہ کی علامت دی گئی ہے، اس سے مراد ہے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب، یعنی وہ اپنے استاد کی جو ہے وہ
نام بتا رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ کون سے استاد کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے وہاں پر علامت حاشیہ جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ 14 پہ ہے تخلص کی علامت۔ شاعروں کے ادبی ناموں کے اوپر یہ علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ شاعری ہر ایک کا درد بٹاتے ہوئے چلو، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب انہوں نے غالب کے اوپر بھی جو ہے وہ تخلص کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے مخففات ہیں جو مختصر علامت جو ہے اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تھی رموز اوقاف جو کہ ہم نے پڑھے، جن کی علامتیں ہم نے دیکھی، اور ان کو اب یاد رکھنے کا طریقہ کہ ہم کس طرح سے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 4 جو پہلے ہیں، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ، ان کو ہم کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ صورت، سین سے لفظ بن رہا ہے صورت، سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ اور تے سے تفصیلیہ۔ تو یہ ایک لفظ صورت یاد کر لینے سے یہ رموز اوقاف کی 4 علامتیں جو ہیں یہ ہمیں یاد رہیں گی۔ اس کے بعد ہے لفظ خوف، جس میں پھر سے 3 علامتیں جو ہیں ان کے نام آ جاتے ہیں، خے سے ختمہ، واو سے واوین، فے سے فجائیہ۔ ٹھیک ہے، صورت، خوف، ناک۔ ناک سے مراد ہے نون سے ندائیہ، الف سے استفہامیہ اور کاف سے قوسین۔ کاف کون سا ہے؟ نقطوں والا کاف، کینچی والا۔ جی، تو یہ 3 لفظ یاد کر لینے سے آپ کو تمام رموز اوقاف کے نام جو ہیں وہ اچھے سے یاد رہیں گے۔ لفظ کون کون سے ہیں میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں: صورت، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ، خوف، ختمہ، واوین، فجائیہ، ناک سے ندائیہ، استفہامیہ اور قوسین۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کو نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔